صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ آیت بظاہر بڑی عجیب و غریب آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان والوں ہی سے خطاب ہے اور ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کافروں سے خطاب ہوتا، مشرکوں سے خطاب ہوتا، منافقین سے خطاب ہوتا، اور کہا جاتا کہ اے منافقو، اے کافرو، اے مشرکو، تم ایمان لاؤ، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اہل ایمان سے خطاب کر کے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بظاہر بہت عجیب سی بات ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر ہم غور کریں، فکر سے کام لیں، اس لیے کہ ایمان لانا ایک تو ہوتا ہے حقیقی معنی میں ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر ایمان لانا۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ محض زبانی طور پر نہیں، ظاہری طور پر نہیں، بلکہ اے ایمان والو حقیقی طور پر اور مکمل طور پر ایمان لے آؤ۔ اسی لیے مفسرین کرام نے اس آیت کے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں، تو ایک یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، اور ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایمان پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے اوپر مکمل طور پر مداومت کرو، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اپنے ایمان میں تر و تازگی
اور زیادتی پیدا کرو۔ ایمان بہت بھاری چیز ہے، اس سے بھاری چیز کوئی اور نہیں۔ زمین و آسمان، چاند اور سورج اور ساری مخلوقات ایک طرف، اور ایمان اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اللہ اسی قدردانی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ظاہری طور پر، زبانی طور پر یا کچھ جزوی طور پر تم نے ایمان کی بات کہی اور ایمان کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایمان کی قدر کرتے ہوئے ایمان کو مکمل طور پر اور پورے طور پر اپنے اندر پیدا کرنے کی اور لانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ قدر اس وقت پیدا ہوگی جب ہماری آنکھیں کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ ایمان کس قدر عظیم الشان اور کس قدر ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ لیکن قدر نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو ضائع بھی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے بول دیتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے کر بیٹھتے ہیں جس سے کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی جائیداد کی وجہ سے، کبھی آپسی حسد اور بغض کی وجہ سے، کبھی کسی اور چیز اور کسی مفاد کی خاطر انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی قدر اس کے پاس موجود نہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بچپن کا واقعہ لکھا ہے، غور کریں تو آج ہم لوگوں پر یہ صادق آتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بچپن میں مجھے میرے والد نے سونے کی، چاندی کی انگوٹھی بنا کر دی، تو میں اس کو پہن کے پھرتا تھا، گھومتا تھا، شوقیہ اس کو پہنتا تھا اور گھوم گھام کر آیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک ٹھگ نے مجھ کو دیکھ لیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو میں نے کہا کہ یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، میرے ابو نے مجھ کو بنا کے دی ہے، میں بہت شوق سے اس کو پہنتا ہوں۔ وہ ٹھگ کہنے لگا کہ اچھا، میرے پاس ایک اور چیز ہے، ذرا اس کو کھا کے دیکھو۔ اس نے گڑ نکالا اور مجھ کو اس کی ایک پھانگ دے دی اور میں نے اس کو لے کر جو منہ میں رکھا، بڑا مزہ آنے لگا۔ جب اس کی مٹھاس مجھے متاثر کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گڑ ہے کتنا میٹھا، ذرا تم اپنی انگوٹھی کو چکھ کے دیکھو۔ اب میں جو انگوٹھی کو چکھا تو اس میں تو کوئی مزہ تھا ہی نہیں۔ اس نے انگوٹھی نکال کر میرے منہ میں ڈال دی اور کہا کہ اس کو اپنے منہ میں گھما گھما کے دیکھو کہ کوئی مزہ اور لذت ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو کیا مزہ آتا، وہ تو منہ میں چبھنے والی چیز۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹھگ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گڑ کتنا اچھا ہے اور یہ تمہاری انگوٹھی کیسی جس کا کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات میں آ کر اس کو انگوٹھی دے دی اور کہنے لگا کہ یہ گڑ مجھ کو دے دو اور انگوٹھی تم لے لو۔ بچے تھے، چاندی کی، سونے کی قدر نہ تھی، مٹھاس کو دیکھا اور پھسل گئے، اور اتنی قیمتی چیز ایک معمولی چیز کے بدلے میں دے آئے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ دنیاوی مفاد کو دیکھ کر، دنیاوی لذتوں کو دیکھ کر
دنیاوی خواہشات کو دیکھ کر، ان کے مزے اور لطف کو دیکھ کر اسی کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کارآمد چیز ہے، اور اس کے بجائے ایمان جیسی عظیم الشان چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی اللہ نے ہم کو متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ایمان اس وقت دل کے اندر جمے گا، مضبوط ہو جائے گا جبکہ ہم اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں، تعلیم و تعلم بھی ہوتا رہتا ہے، اور بہت ساری ظاہر داریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن اندر سے دل ایمان سے خالی رہتا ہے۔ خالی نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ پکے و سچے ایمان سے خالی رہتا ہے۔ ظاہر داریاں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ عظیم الشان چیز جس کی اللہ نے ہم کو قدر بتائی اور سمجھائی، اس چیز کو ہم معمولی سمجھ کر اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتے۔ اسی لیے اس آیت کو میں نے آج پیش کیا آپ کے سامنے کہ ہم غور کریں کہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور اسی ایمان کی برکت سے اللہ نے ہم سے خطاب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، لیکن اللہ جانتے تھے اور اللہ کو معلوم ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ زبانی ایمان لاتے ہیں، ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اس کی پوری طرح قدر نہیں پہچانتے۔ اسی اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان کا خطاب کرتے ہوئے بھی یہ حکم دیا، آمنو کہ ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اپنے ایمانوں پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے جاؤ، اس کے اندر کمال اور اس کے اندر جمال اور اس کے اندر حسن و خوبی پیدا کرتے رہو۔ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، اور ایک ہے تصدیق بالجنان، اور ایک ہے عمل بالارکان۔ یہ 3 چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ پہلی چیز تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، زبانوں سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سب ہم مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور ایک ہے اس کے بعد تصدیق بالجنان۔ اصل ایمان تو یہی ہے کہ آدمی دل سے مانے، زبان سے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہاں وہ بھی ایک درجے میں مطلوب ہے، لیکن اصل ایمان تو دل سے ماننے کا نام ہے، ورنہ تو وہ منافقت ہے۔ جیسے اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کا اقرار تو کرتے ہیں، یعنی زبانی دعویٰ کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اصل ایمان تو تصدیق کا نام ہے، دل سے کسی چیز کو جان کر مان لینے کا نام ہے۔
اسے کہا گیا تصدیق بالجنان. تو اقرار بھی ہم کرتے ہیں اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں تصدیق بالجنان کی دولت سے بھی نوازا، یعنی ہم دل سے بھی مانتے ہیں. لیکن دیکھو دل سے ماننے کے باوجود بعض چیزوں میں بعض جگہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری قدرتوں کا منبع ہے، ساری قدرتیں اسی کے پاس میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بچے دینا اسی کا کام، بچے نہ دینا اسی کا کام، صحت عطا فرمانا اسی کا کام، صحت نہ دینا بھی اسی کا کام، بیماریوں کا عطا کرنا بھی اسی کا کام. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر گڑبڑی کرتے رہتے ہیں. عورتوں کے اندر خاص طور پر ایمان میں بڑی کمی ہوتی ہے اور ایمان کے تقاضوں پر پورا عمل نہیں ہوتا، اللہ پر پورا یقین نہیں کرتے، بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض چیزوں پر یقین کرنے لگتے ہیں. کہیں منکوں پر یقین، کہیں تنکوں پر یقین، کہیں جانوروں پر یقین، کہیں انگوٹھیوں پر یقین، اور پتہ نہیں کس چیز کے اوپر یقین کر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ قدرت ہے، ان کے اندر بھی کچھ طاقت ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ ایمان کا تقاضا تو کیا ہے؟ یہ سمجھے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیے، یہ یقین جمائیے، لوگوں کو بھی بتا دیجئے، اس کا اقرار بھی کیجئے. کیا؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، اس ساری کائنات کا بادشاہ تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، سارا خیر تیرے پاس ہے. انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. بچے دینا اللہ کا کام، بچے نہ دینا اللہ کا کام، لڑکی دینا اللہ کا کام، لڑکا دینا اللہ کا کام. کسی کو دونوں دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو دونوں سے محروم کر دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے دے یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اور کسی کو لڑکی ہی لڑکی دے یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اور یہ اللہ کی حکمتوں کے تحت میں ہوتا رہتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے مسائل کے لیے کہیں مندروں میں جا رہے ہیں، کہیں چرچوں میں جا رہے ہیں، عورتیں اس قسم کی حرکتوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض لوگ عاملوں کے پاس چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے یہ لوگ کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، کتنے مکار ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ، لیکن بہت سارے عامل لوگ آج دنیا میں بیٹھے ہوئے محض پیسہ کمانے کی خاطر جھوٹ موٹ کا کاروبار کرتے ہیں. حقیقت کچھ نہیں ہوتی. کسی کو کہہ دیا کہ جادو ہو گیا ہے، خاندانوں کے اندر لڑائی پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض وقت کسی اور جانب لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا کاروبار ہے. لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ان کے اس غلط کاروبار میں یقین کرتے ہوئے ان کے پاس میں جاتے رہتے ہیں. یہ ساری بات ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے. ایمان کی کمی آتی ہے، چیزوں پر یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین میں کمی آتی ہے تو مخلوق پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے.
یا یوں کہہ لیجئے کہ جب مخلوق پر یقین بڑھتا جاتا ہے، اللہ پر یقین کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ دراصل ایمان کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تیرتا ولا عدوا ولا ہام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لوگ چیزوں سے کچھ شگون لیا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں بدفعلی۔ ہمارے علاقوں کے اندر بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے کالی بلی سامنے سے چلی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کام نہیں ہوگا۔ ارے کیوں کام نہیں ہوگا؟ کیا وہ خدا ہے؟ کام بنانا نہ بنانا کیا اس کے اختیار میں ہے؟ کبھی کتے سے بدشگونی ہو رہی ہے، کبھی کسی پرندے کی وجہ سے بدشگونی ہو رہی ہے، اور جو ہے کچھ چیزوں سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض لوگ کسی چیز کے اوپر یقین جما لیتے ہیں، اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، اس سے ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا، اس سے ہمارے ایک کام بن جائے گا، ہماری تجارت آگے بڑھتی چلی جائے گی، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک صاحب ایک بار میرے پاس ملنے کے لیے آئے، بڑی عجیب حالت تھی ان کی، عجیب حیات میں وہ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے آ کر بیٹھ کر کچھ اپنا دکھڑا سنایا اور کہنے لگے کہ میں فلاں عامل کے پاس گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، لیکن یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ سے کچھ دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، دعا سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی 10 کی 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہیں۔ اسی کو میں نے کہا عجیب و غریب حیات، عجیب و غریب حالت تھی ان کی۔ تو 10 انگوٹھیاں 10 انگلیوں کے اندر، تو مجھے بڑا اشکال ہو رہا تھا کہ بھئی کوئی ایک انگوٹھی ڈالتا ہے، کوئی 2 ڈال لیتا ہوگا، ورنہ تو عموماً ایک انگوٹھی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں البتہ عورتوں میں 1 سے 2 ڈالنے کا کچھ رواج ہے، لیکن مردوں میں تو ایسا رواج نہیں۔ اور یہ صاحب 10 کی 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہنے ہوئے، اور انگوٹھیاں بھی اتنی موٹی موٹی کہ دیکھنے میں انتہائی بھدی، دیکھتے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے اتنی انگوٹھیاں کیوں پہن رکھی ہے؟ تو کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ میرا ایک دفعہ وہ مسئلہ پیش آیا تھا، تو فلاں عامل صاحب نے کہا کہ یہ انگوٹھی پہنو، اسی یہ انگوٹھی پہنی، اور ایک دفعہ یہ مسئلہ پیش آیا تو ایک عامل صاحب نے کہا کہ یہ پہنو، اس سے میں نے اس کو پہنا۔ اس طرح مختلف مسائل کے لیے، مختلف حوادث و پریشانیوں سے حفاظت کے لیے یہ میں نے پہن رکھے ہیں کچھ مشوروں سے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، انگوٹھی میں کیا طاقت ہے؟ ارے انگوٹھی بنانے والے میں طاقت ہے، زمین آسمان بنانے والے میں طاقت ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں کے اندر کوئی طاقت ہے؟ تمہارے مسئلے حل کر ڈالیں گے، بچے دے ڈالیں گے، تمہارا کاروبار چل جائے گا، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارا کاروبار چل پڑے گا۔ یہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف اوقات میں انگوٹھیاں ڈالتے ڈالتے 10 کی 10 انگلیاں بھر گئی۔ میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر کوئی اور مسئلہ پیش آیا تو پھر بھائی انگوٹھی کہاں ڈالو گے؟ شاید پیر میں ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ تو تنکوں پر، منکوں پر، چیزوں پر اور دھاتوں پر، کئی دھاگوں پر، ان چیزوں پر یقین کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک دفعہ ایک علاقے کے 11 یا 12 آدمی آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم سب کو آپ اپنی بیعت میں شامل فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو بیعت کیا،
لیکن ایک آدمی کو بیعت نہیں کیا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صاحب بھی بیعت ہونے ہی کے لیے آئے ہیں, آپ ان کو بھی بیعت فرما لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو بیعت نہیں کروں گا, اس لیے کہ ان کے جسم پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ہم میں سے کسی کے جسم پر آ جائے تو ہم سب کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا چیز ہے ان کے جسم کے اوپر. تو ان کو دیکھا گیا تو ان کے بازو پر کھجور کے درخت کی چھال بنی ہوئی تھی. زمانے جاہلیت کے لوگ کھجور کی چھال کو کسی غلط عقیدے کی بنیاد پر ہاتھ پہ باندھ لیا کرتے تھے اور وہ شخص اسی طرح باندھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہمارے اور تمہارے جسموں پہ آ جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو دیکھو یہ ہے ایمان, اللہ پر ایمان لائے, یوں پکا یقین کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا لا تیارا, بدشگونی کوئی چیز نہیں. اور فرمایا لا ادوا, بیماریوں کا ایک دوسرے کو لگنا بھی کوئی چیز نہیں. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگے گی, اور اگر اللہ چاہے گا تو بیماری کسی کی نہ ہونے کے باوجود بھی لگ جائے. یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. ہاں اسباب کے طور پر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلتی ہیں, جیسے اب کرونا کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اسی طرح طاعون کی بیماری میں کہا جاتا ہے, اسی طرح بعض اور بیماریاں ہیں. لیکن ان میں ہم کو یہ عقیدہ تلقین کیا گیا ہے کہ ان بیماریوں میں بذات خود ایک دوسرے کو لگنے کی کوئی طاقت نہیں. ہاں اللہ چاہتا ہے, اللہ نے ان کے اندر ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ وہ سبب کے طور پر ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں. یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اللہ نہ بھی چاہے گا تو ہو جائے گا. نہیں, بیماری میں بذات خود کچھ نہیں, لیکن اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پھیلتے ہیں. زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس ان بیماریوں کے اندر اس طرح کی طاقت ہے کہ وہ خود پھیلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نفی کی اور فرمایا لا ادوا, بذات خود بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا یہ عقیدہ کوئی چیز نہیں. یہ عقیدہ بیکار ہے, یہ عقیدہ غیر معتبر ہے, یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. یہ ہے مطلب لا ادوا. ہاں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی نے بعض بیماریوں کے اندر ایک دوسرے کو لگنے کی طاقت رکھ دی ہے, ایک دوسرے کو لگنے کا کچھ اس کے اندر سبب پیدا کر دیا ہے. یہ عقیدہ رکھنا تو درست ہے, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کرونا پھیل رہا ہے, لیکن کیا سمجھتا ہے مسلمان؟ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس بیماری کو ایسا بنایا ہے. طاعون پھیلتا ہے, لیکن پھیلنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پھیلے. یہ عقیدہ رکھنا درست ہے, لیکن اللہ کے تصور کے بغیر اور اللہ کی قدرت کے دخل کو مانے بغیر بیماری کے پھیلنے کا عقیدہ جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ رکھا کرتے تھے, یہ شرکیہ عقیدہ ہے, اور اس کی نفی کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا ادوا. اور فرمایا ولا ہامہ. ہامہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے الو, لیکن آج بہت سارے الو کے پٹھے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سمجھتے نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ یہ الو والی بات بھی درست نہیں ہے. علماء اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الو پرندہ کسی علاقے میں آ جائے, کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر پر نحوست آ گئی, یا اس گھر کا کوئی مرد کوئی انسان مر جائے گا, یا کہ وہاں ویرانی چھا جائے گی. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الو چونکہ بیٹھتا ہے ویرانوں میں, وہ ویرانوں میں رہتا ہے,
لوگ اس لیے یہ سمجھتے ہیں جہاں یہ بیٹھتا ہے وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ رہتا ہے ویرانوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو چونکہ پرندوں کی بولی عطا فرمائی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ الو سے پوچھا کہ ارے الو، تو کیوں جنگلات میں رہتا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے، کھنڈرات میں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے یہاں رہتا ہوں کہ مجھے انسانوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان گناہ کرتے ہیں اور میرا دل کانپ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات کہی۔ الو کہتا ہے، ہم الو کو الو کہہ کر غلط معنی اس کو دیتے ہیں، لیکن دیکھو الو کتنا عقل مند پرندہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، میں ویرانوں میں اس لیے رہتا ہوں کہ مجھے انسانوں سے وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ آبادیوں میں انسان گناہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرا دل لرز کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی اور کہا کہ نہیں، یہ عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ جہاں الو بیٹھتا ہے کوئی مر جاتا ہے، جہاں الو بیٹھتا ہے وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے، جہاں الو آتا ہے تو وہاں پر کوئی نحوست آ جاتی ہے۔ اس قسم کی چیزوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفی کی۔ مجھے صرف اشارہ دینا ہے کہ آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو آمینو، اسی لیے کہا اب یہ سب غلط عقیدے جو ہمارے معاشرے میں بالخصوص عورتوں کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہی تو ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ عقیدے پال رہے ہیں اور ان عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں جو عقیدے کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں۔ اس لیے ان سے خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو آمینو۔ میں نے کہا ایک ہے اقرار باللسان اور ایک ہے تصدیق بالجنان، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے عمل بالارکان، یعنی اپنے اعضاء سے عمل کرنا، ہاتھ پیر اور جسم کے اعضاء کو نیک عمل کے اندر لگانا، یہ بھی ہے ایمان کے اندر داخل۔ ایمان میں کمال اسی وقت آئے گا کہ صرف ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن عمل کچھ نہ کرے تو ایمان میں کمال کبھی نہیں آ سکتا۔ ایمان میں کمال اس وقت آئے گا جبکہ ماننے کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، جس کا اشارہ ابھی آپ کو دے چکا ہوں، ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی ایمان والے ہو جائیں۔ ہمارا جسم کا ہر عضو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، دل اللہ کے سامنے جھکا ہو، دماغ اللہ کے سامنے جھکا ہو، ہاتھ پیر اللہ کے سامنے جھکے ہو، زبان وہی بولتی ہو جو اللہ کو پسند ہو، زبان سے وہی باتیں نکلتی ہو جو شریعت کے مطابق ہو، کان وہی سنتے ہو جو اللہ کو منظور ہو، اور آنکھ وہی دیکھتی ہو جو اللہ چاہتے ہو، ہاتھ پیر وہی کام کرتے ہو جو اللہ کو منظور ہو، تب جا کر ہمارے ایمان پختہ ہوگا اور اللہ کا یہ مطالبہ پورا ہوگا یا ایھا الذین آمنو آمینو۔ یہ ہے عمل بالارکان۔ علماء نے ایک مثال دی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اصل ایمان تو ہے تصدیق، دل سے ماننا، لیکن صرف دل سے مان لینے پر بات مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے ساتھ اعمال بھی چاہیے، اچھے اعمال ہو اور برے اعمال سے بچاؤ بھی ہو، تب جا کر ہمارے ایمان کے اندر کمال اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال دی، جیسے کہ ہم ایک درخت لگاتے ہیں، پہلے بیج بوئی جاتی ہے، پھر اس میں جڑیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، جڑیں اندر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر کی طرف تنا نکلنا شروع ہوتا ہے، اور تنا بڑھتے ہوئے اسی کے اندر سے شاخیں پھوٹتی ہیں اور اس کے اندر پتے لگتے ہیں، اور پھر پھل بھی اور پھول آتے ہیں، اور ایک درخت بڑا تناور ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے،
پھولدار ہو جاتا ہے، دیکھنے میں حسین اور خوبصورت لگتا ہے، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں اس کے پھل سے، کہیں اس کے پھولوں سے، کہیں اس کی پتیوں سے، کہیں اس کی اور چیزوں سے، اور اس کے ساتھ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس کے سائے میں رہتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جبکہ شاخیں پھوٹیں اور ان شاخوں کے اندر پتیاں آئیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر پھل اور پھول لگیں۔ اگر یہ کچھ نہ ہو، صرف جڑ آ جائے، تو ظاہر بات ہے جو درخت کی اصلی حیثیت اور جو درخت کی اصلی منافع ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے پر ہم نے ایمان قبول کر لیا، آمنت باللہ، آمنت برسولہ، آمنت بکتبہ، آمنت بملائکتہ، سب ہم نے مان لیا، لیکن اعمال کچھ نہیں۔ تو وہ ایسا ہے جیسے جڑ لگائی لیکن اس میں تنا نہیں آیا، جڑ لگائی لیکن اس میں شاخیں نہیں آئی، اور پھر اس کے اندر پھل اور پھول آنے کا سوال ہی نہیں۔ تو جیسے صرف جڑ سے کام نہیں چلتا، بلکہ صرف تنا بھی آ جائے تو کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اسی طریقے پر ایمان کے اندر کمال اس وقت آتا ہے جبکہ ہمارے پاس اعمال موجود ہو۔ اعمال کو شاخوں سے تعبیر کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان 70 سے اوپر شاخوں کا نام ہے۔ اس کے اندر پہلے تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ماننا، اور پھر بیچ میں بہت ساری شاخیں ہیں، اور فرمایا آخری شاخ اور سب سے کم تر درجے کی جو اس کی شاخ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ تو دیکھو اتنی شاخیں ہیں، یہ سب شاخیں جب آئیں گی اور ان پر جب پھل پھول آئیں گے تب ہوگا درخت کا مزہ، درخت کا فائدہ، درخت کی اصلیت، درخت کی پوری حقیقت۔ اس کو علماء کہتے ہیں یہ 3 چیزوں کا نام ہے، کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ یہ سب کی سب چیزیں ملتی ہیں پھر جا کر ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ بڑے تابعیوں میں سے، بہت ساری کتابوں کے ماہر تھے، قرآن اور حدیث کے علاوہ پچھلی کتابوں کو بھی بہت پڑھا تھا انہوں نے۔ ان کے بہت سارے اقوال، ان کے بہت سارے انکشافات اور تحقیقات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ انہی کا ایک قول کتابوں میں لکھا ہے ایمان کے بارے میں، الایمان عریان ولباسہ التقوی وراسہ الحیا ومالہ الفقہ وثمرتہ العمل۔ فرماتے ہیں کہ ایمان ننگا ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ ایک انسان ہے لیکن ننگا ہے۔ اسی طرح ایمان اگر کچھ اور نہ کیا تو ایک ننگا ہے۔ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اسے لباس پہنانا ہے۔ اس کا لباس کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اس کا لباس ہے تقوی۔ اگر آدمی کے پاس ایمان آ گیا لیکن تقوی نہیں آیا، گناہوں سے بچتا نہیں، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں، دل میں خوف خدا نہیں، آخرت کی کوئی طلب اور آخرت کی فکر نہیں، یہ بے تقوی والی زندگی اس کے ایمان کو ننگا بنا کے رکھتی۔ اگر ایمان کو لباس پہنانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں لباسہ التقوی، تقوی اختیار کر لو۔ یہ تقوی تمہارے ایمان کے لیے بطور لباس ہے، تم کو زیب و زینت دے گا۔ لباس پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں سے بچاؤ کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے اور زیب و زینت کے لیے۔ تقوی بچاؤ بھی کرتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے،
اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، رسول کے غضب سے بچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی حوادث سے بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ زیب و زینت بھی دیتا ہے۔ جو مومن بندہ اپنے ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اسے دیکھتے ہیں تو رونق معلوم ہوتی ہے، اور جن کے اندر تقوی نہیں ہوتا ان کا چہرہ ہی بتاتا ہے، ان کے چہرے ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خباثت ہے، اس کے اندر کتنی رذالت ہے، اس کے اندر کتنی بے حیائی ہے، اس کے اندر کیسی بے خوفی ہے، اس کے اندر کیسا نڈر پن ہے، یہ اس کا چہرہ خود بتاتا ہے۔ تو فرمایا الایمان عریان ولباسہ التقوی، اور کہتے ہیں وراسہ الحیا، اور اس کا جو سر ہے وہ ہے حیا۔ اگر آدمی کے پاس حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، ایمان تو لایا، کہتا آمنت باللہ، کہتا ہے آمنت برسولہ، کہتا ہے آمنت بالقرآن، کہتا ہے آمنت بکتبہ، لیکن حیادار نہیں، اس کے اندر شرم کا مادہ نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں کرتا، قسم کھاتے ہوئے شرم نہیں کرتا، بے حیائی کی بات کرتا ہے شرم نہیں آتی، جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، لفنگاپن کرتا ہے، فاسقانہ فاجرانہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن شرم و حیا نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ پھر ایسا سمجھو کہ ایمان کا سر کٹا ہوا ہے، راسہ الحیا، سر تو اس کا ہے حیا، اگر حیا نہیں تو ایسا ہے جیسے کہ جسم موجود ہو اور سر نہ ہو، ایسا ایمان کوئی ایمان ہوا؟ اور آگے کہتے ہیں وَمَالُهُ الْفِقْهُ، ایمان کا جو مال ہے، جیسے آدمی اگر زندگی کرنا چاہتا ہے تو مال چاہیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ضرورتوں کے لیے، تو ایمان کے لیے مال کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمان کا مال ہے فقہ و تفقہ، یعنی علم دین۔ اگر علم دین اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اس کے ذریعے سے کھلائے گا، پلائے گا، مختلف اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لہذا علم ایمان کو تقویت دیتا ہے، ایمان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے علم دین حاصل کرنا۔ اگر کوئی ایمان لایا لیکن علم دین اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی فقیر ہو جو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ مال ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ لہذا جو مومن بندہ علم سے خالی ہے وہ ایمان کے اعتبار سے فقیر ہو گیا۔ اور کہتے ہیں وَثَمَرَتُهُ الْعَمَلِ، ایمان کا ثمرہ بھی ہوتا ہے، ایمان کا ثمرہ ہے عمل۔ اگر ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ درخت ایسا درخت ہے جس پہ پھل نہیں آ رہا ہے، خالی کھڑا ہوا ہے، سال پہ سال گزر رہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں آتا۔ آم کا درخت، لیکن آم کے درخت پر آم نہیں آتا، اور ناریل کا درخت ہے لیکن ناریل نہیں دیتا۔ تو بھائی ایسا درخت رکھ کر کیا کرو گے جس میں پھل ہی نہیں آتا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح تمہارے ایمان کے ساتھ تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل نہیں تو ایسا سمجھو درخت موجود ہے لیکن وہ درخت پھل نہیں دیتا ہے، لہذا پھلدار درخت بنو، اس کے اندر نماز روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، تقویٰ و پرہیزگاری بھی ہو، اللہ کا خوف اور خشیت بھی ہو، ذکر و تلاوت بھی ہو، اور دیگر اعمال بھی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کی یاد بھی ہو۔ یہ سب چیزیں جب آئیں گی تب جا کر ایمان پھلدار بنے گا۔ یہ ہے
حضرت وہب ابن منبہ کی اس بات کی تشریح۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو اعمال اور مختلف قسم کے اعمال اختیار کر کے اپنے ایمان کو پھلدار بنانا چاہیے، ایمان کے درخت کو پھلدار بنانا چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ظاہر بات ہے وہ ایمان خیر کام تو کبھی نہ کبھی آئے گا، جیسا کچھ بھی ہوگا، رتی ذرہ برابر بھی ہوگا، ایمان تو بہرحال کام آئے گا۔ جیسے احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا یعنی دل سے اس کو مان کر اس کا اقرار کیا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کب داخل ہوگا؟ اگر گناہ کر رکھا ہے، اعمال کو چھوڑ رکھا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں بنایا ہے تو جہنم میں جانے کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ اس کے گناہوں کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ہاں اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے اور برائی کرنے والے کو اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلے جہنم رسید کیا جائے گا، سزا بھگتیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ بہرحال اتنا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ایمانوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالجنان کو مکمل کرنا ہے، یعنی اپنے یقین کو بڑھانا ہے، جس کی کچھ مثالیں اوپر دے دی، اور پھر عمل بالارکان کے ذریعے، اعضاء سے عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو بنانا ہے اور اسے تقویت دینا ہے، اور اپنے جسم کے ہر عضو کو مسلمان بنانا ہے۔ زبان کو مسلمان بناؤ، دل کو مسلمان بناؤ، آنکھوں کو مسلمان بناؤ، کانوں کو مسلمان بناؤ، ہاتھ پیر کو مسلمان بناؤ۔ تمہاری ہر چیز اور تمہاری ہر ادا مسلمان ہو، تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ بھی، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے جو ہے شعائیں بھی، اور اسی طرح تمہارے کانوں سے سننے والی ہر بات بھی، اور ہاتھ پیر سے کیے جانے والا ہر عمل بھی یہ بتا رہا ہو یہ ہے مسلمان، چیخ چیخ کے بتا رہا ہو یہ ہے مسلمان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ بھی مسلمان ہو، زبان بھی مسلمان ہو، ہاتھ پیر بھی مسلمان ہو، سب چیزوں سے محسوس ہوتا ہو یہ ہے اللہ کا وہ بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا جھوٹ نہیں بولتا، اللہ پر یقین رکھنے والا برائی نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھنے والا بدگوئی نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھنے والا تکبر نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھنے والا کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھنے والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ تو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دل و نگاہ کو مسلمان بناؤ، ہر چیز کو مسلمان بناؤ، صرف زبان سے لا الہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آج میں نے عرض کی، لیکن اسی کا بقیہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ایمان کے تقاضے سے متعلق وہ ہم کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو۔ اور جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ہم ایمان والے ہیں اور ہم سے خطاب ہے ایمان کو کامل کرو، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کے اندر قوت و طاقت پیدا کرو، ایمان کے اندر حسن و جمال پیدا کرو، اس کے اندر کمال پیدا کرو۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے و سمجھانے کی میں انشاءاللہ اس کو اگلے بار عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔